دوسرا یہ کہ ٹائم کو صحیح طرح سے انویسٹ کرنا سیکھیں بچوں کے ساتھ، کہ جب آپ بچوں کے ساتھ ہوں تو وہ صرف ایک آرمی پریڈ نہ چل رہی ہو، یہ کر لو وہ کر لو، یہ اٹھا دو وہ اٹھا دو، یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لیفٹ رائٹ کی ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، بلکہ تھوڑی سی بانڈنگ ہونی چاہیے۔ اور بانڈنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو نہیں کرنی تو آپ اس کی بھی اجازت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ٹائم میں اس وقت جو بہت بڑا چیلنج ہمارا آتا ہے وہ اسکرین ٹائم کا ہے۔ ساری فیملیز جو ہیں وہ اسکرینز پہ ہیں، یہ ضرورت ہے، ہماری سب کی ضرورت ہے، یعنی ہم صرف بچوں کو نہیں کہہ سکتے ہر وقت اسکرین پہ رہتے ہیں، ہم بڑے بھی جو ہیں ہمارے ہاتھوں میں فون ہوتے ہیں، ہم لگاتار کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم کلاسز بھی لے رہے ہیں، ہم بہت سی ایکٹیویٹیز اور بھی کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، گوگل کر رہے ہیں۔ تو کئی دفعہ واقعی ہم بچہ بھی ہم سے بات کرنے آتا ہے اور ہم اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے اسپاؤس سے پوچھنا، اپنے بچوں سے اگر پوچھا جائے، یعنی کسی کے بھی گھر میں، ویسے تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اگر کسی سے بھی پوچھا جائے کہ جی آپ محبت کا اظہار کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے ہوگا، تو وہ اس کو یہی کہیں گے کہ وقت اکٹھے گزارنا۔ جتنا انسان کسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے اتنا زیادہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پاس کوئی بچے بھی آتے ہیں جیسے کالج یونیورسٹی کے، اور اگر ان کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے پیرنٹس ہمیں ٹائم نہیں دیتے، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ یعنی آپ اگر کمپلین کر رہے ہیں کہ جی ہمارے والدین ہمیں وقت نہیں دیتے، تو آپ وقت دے دیں۔ تو یعنی کسی کے بارے میں یہ کہنے کے بجائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی ان کی محبت حاصل کریں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ ایک اور کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کنسسٹنٹ ہونا۔ یہ بھی ہماری زندگی میں وہ انرچمنٹ لاتا ہے، صحیح کنسٹرکٹیو فوکس لاتا ہے، وہ ہمیں ویلیو ایڈڈ لائف سٹائل کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے جیسے وزن کام کرنا ہے، اوور نائٹ نہیں کام ہو سکتا۔ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، جیسے بچے ہمارے خاص طور پہ کہتے ہیں، تو وہ بھی آپ اوور نائٹ نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں، یعنی کہ ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی ہوگی۔ تو جو محبت ہوتی ہے، جو آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے، بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، دین کی سمجھ دینی ہوتی ہے، یہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، کنسسٹنسی سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ سال ہر سال کی محنت ہوتی ہے، اور کہیں پھر ایک دم جا کر وہ بچہ جو ہے، جو وہ بہت سے کام نہیں کر رہا ہوتا، جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے وہ کرے، وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر زبردستی فٹافٹ اس طریقے سے کام کروائیں اور لمبے لمبے لیکچر دے کر اور ہر وقت نعرے بلند کر کے، تو یہ اٹ وونٹ ورک۔ تو کیونکہ فیملی جو ہے، اگر ہم اور طریقے اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی سسپیشس ہو جاتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ روز چھوٹی سی ویلیو، چھوٹا سا کام، چھوٹی سی چیز، اس پر عمل کرنا اور ان کے سامنے صحیح چیز کو لے کر آنا۔ پھر یہ کہ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے گھر میں سب کو یہ ویلیوز سکھا رہے ہوتے ہیں تو سکورز نہ رکھیں۔ سکور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے گیم ہوتی ہے نا، میرے اتنے نمبر، اب تمہاری باری، تمہارے نمبر۔ تو ریلیشن شپ بنانے میں یا کوئی کام کرنے میں ہم یہ اپنے حصے کا کام پورا کرتے ہیں، اور اپنے حصے کا کام لوگ کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ ہم میں سے ہر شخص دیکھے گا کہ مجھے اس رول میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات ہیں کہ مجھے کیا کام کرنا چاہیے، اور بس میں نے وہ کام کر دینا۔ میں نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کرے گا تو پھر میں نے کرنا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ جب ہم پورا اس طرح سے اپنے حصے کا کام کرتے جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لا آف ریسیپروسٹی، کہ آپ کا ریسیپروکیٹ ہوتا ہے وہ کام جو ہوتا ہے، کہ جو آپ نے کام کیا ہے وہ الٹیمیٹلی لوٹ کر آپ تک آتا ہے۔ کئی دفعہ اسی انسان سے نہیں آتا، یعنی کئی دفعہ خیر آپ ایک جگہ دے رہے ہیں، لوٹ کر کسی اور طرف سے آ رہی ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں کتنے ایسے مواقع ملتے ہیں کہ انہوں نے صدقہ ایک طرف دیا اور کوئی اور ان کے لیے کھانا لے آیا، یا کسی اور نے ان کو کوئی آسانی دے دی۔ صلح حدیبیہ دیکھ لیں کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرائط مان لی، وہ خیر لوٹ کر کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں تک آئی تھی، دین کو اس سے کتنا فائدہ ہوا تھا۔ تو 100% اپنا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ریٹرن کتنے خوبصورت ملتے ہیں۔ اور اصل بات اینڈ میں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، یعنی ہمارے دماغ میں کوئی بھی کام کرواتے ہوئے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، اور اس کو ہر وہ ویلیو سکھانی ہے، اس کی اویئرنیس دینی ہے جو اس کو اللہ کے قریب کرے۔ نہ ڈوز کم کرنا ہے، نہ ڈوز بڑھانا ہے،
یعنی اوور ڈوز بھی نہیں کرنا، وہ بھی خرابی کرتا ہے، اور انڈر ڈوز بھی نہیں کرنا. اور یہی بات ہے کہ موقع کی مناسبت سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. تو یہ ہیں کچھ پوائنٹس جو کہ اہم ہیں، اور اگر ان پہ عمل کیا جائے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر کنور، مجھے ایک کوشچن کرنا تھا. میرا بیٹا 6 ایئرس کا ہے. 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے ہوم اسکولنگ ہو رہی تھی، آن لائن سب کچھ تھا، تو تھوڑا سا اب اسکول کھلا ہے تو 2-3 مہینے سے جا رہا تھا. تو اس کے اسکول سے کمپلینز آنا شروع ہو گئی بیہیویئر پر. باقی سب چیزوں میں الحمدللہ بہت ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے اس پہ کافی ورک کرنا شروع کیا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ اپنی فیلنگس کو ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے. تو جب یہ ہیپی ہوتا ہے تو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہیپی ہوتے تو آپ تب ایسے کر رہے ہو، بٹ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے جب میں اس کو سمجھا رہی ہوتی ہوں تو وہ اور کچھ الٹی حرکتیں کرتا ہے. آئی فیل کہ یا تو وہ مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے یا وہ سننا نہیں چاہ رہا ہوتا. تو اس میں مجھے کس طرح سے اسے ڈیل کرنا چاہیے کہ وہ میری بات کو اس ٹائم پہ سن رہا ہوتا ہے، بٹ وہ اس طرح سے کبھی آنکھیں ادھر ادھر کرے گا، میرے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، یا کودے گا، یا سر ہلائے گا، یا باڈی پارٹس ہلانے لگ جائے گا. تو ایسے میں مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے یہ بات بالکل صحیح گیس کی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں جب وہ اپنے فیلنگز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے تو پھر مختلف طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو وہ فیلنگز کو ایکسپریس کرنا سکھانا ہوتا ہے. اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اگر گوگل کریں گی تو آپ کو فیلنگ چارٹس مل جائیں گے، گول چارٹس بنے ہوئے ہیں، اس میں مختلف رینج آف فیلنگز ہیں. لکھ سکتی ہیں کہ فیلنگ چارٹ فار 6 ایئر اولڈ اور 7 ایئر اولڈ چائلڈ. تو وہ والا جو چارٹ ہے اس کو پرنٹ آؤٹ نکال کے کلرڈ، تو آپ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ہائپر ہوا ہے یا آلریڈی اس کا وہ بیہیویئر آ رہا ہے جو کہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں، یا کسی بھی ایڈلٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں، اس ٹائم پہ اس کو کام کرنے کی کوشش کریں. جب بچہ ویسے کام ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، تو اس وقت وہ اس کو فیلنگ چارٹ دکھائیں، اور اس کو ڈیلی آپ ایک بیہیویئر یا ایک فیلنگ اور بیہیویئر جو ہے وہ ڈسکس کر سکتی ہیں. مثلاً آپ نے آج اس کو کہا کہ اچھا جب انسان سیڈ ہوتا ہے تو کیسا فیل کرتا ہے. اپنی بات آپ کر سکتی ہیں کہ میں جب سیڈ ہوتی ہوں کیسا فیل کرتی ہوں، پھر میں کیسے بیہیو کرتی ہوں، پھر کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ہمیں قرآن اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے. تو آپ اس کو اس طرح سے سکھا سکتی ہیں، سٹوریز سنا کے اس میں بتا سکتی ہیں، رول پلے کر سکتی ہیں. آپ اس کے ساتھ کوئی سٹک فگر بنا سکتی ہیں، 2 چھوٹے سے ہینڈ پپٹ بنا سکتی ہیں. ساکس کے ساتھ میں تو سمپل ساکس پہن کے اس کے ساتھ پپٹ بنا لیتی ہوں، اور بتا سکتی ہیں کہ اچھا چلو یہ ایک بچہ ہے، اس کو کوئی فرضی نام بھی دے سکتے ہیں. اس وقت اس کو رونا آ رہا ہے یا اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے اور یہ حرکتیں کر رہا ہے. اس کو یہ نہیں کہنا کہ بچے کو کہ جیسی آپ کرتے ہیں، آپ بس سمپل اس بیہیویئر کو دکھائیں، اور آپ اس سے پھر پوچھیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. یعنی اس کو ماما کے سامنے یا بابا کے سامنے گھر میں کیا کرنا چاہیے جب اس کو یہ فیلنگز آتی ہیں، اس کو اسکول میں کیا کرنا چاہیے. پھر آپ اس کو بتا سکتی ہیں کہ وہی بات ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فیلنگ کو کیسے مینج کرتے تھے. ہمارے ساتھ ہوتا یہ کہ جب ہم بچے کو اس وقت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جب یا تو وہ ریسیپٹیو موڈ میں نہیں ہوتا، یا وہ غلط بیہیویئر دے رہا ہوتا ہے، اور ہم اسی پہ اٹینشن دیتے ہیں، تو وہی والا اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ اپرچونیٹیز کو پک کر کے آہستہ سے سکھائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بیہیویئر میں جو ہے وہ تھوڑا اس کا فوکس جو ہے، وہی بات ہے جو ہم بات کریں، کنسٹرکٹیو فوکس، وہ انشاءاللہ پھر ہونا شروع ہو جائے گا. میم میرا کوشچن ہے اپنے متعلق. ایک بات یہ ہے کہ آئی نو کہ تہجد سم تھنگ ویری پریشیس اور بہت ہی اچھی چیز ہے، بٹ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں جب تہجد کے لیے اٹھتی ہوں تو پھر میرا سارا دن یعنی میں انکمفرٹیبل رہتی ہوں. یعنی میں فزیکلی بہت اسٹرانگ نہیں ہوں، اور میری نیند تھوڑی سی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے تو میں سیک ہو جاتی ہوں. تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ جو عبادات کے اوقات اور ان کا طریقہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے، قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے، اس میں ہمارے اندر اسٹرینتھ آتی ہے. یعنی وہ اوور آل ہمیں اسٹرینتھ دینے والی ایکٹیویٹیز ہیں.
پہلے تو اپنے کانسیپچولی آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کام اللہ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے جس کام کا، یا یہ کہ جس کام کو سنت سے ثابت کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یا یہ کہ اس سے ویکنس ہوگی یا میرے سے وہ ہینڈل نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں نا، جس کو ہم لائف سٹائل کہتے ہیں، اس میں ہم بڑے پور ہیں، ہم صحیح کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اسی طرح ایکسرسائز نہیں کرتے، ہمارے اندر سٹیمناز نہیں ہے، ہم اپنی امیونٹی پہ ورک نہیں کرتے، یعنی ہم اکثر گیدرنگز میں بیٹھ کر یہ بات تو کر رہے ہوتے ہیں، میری شوگر لو تو میرا بلڈ پریشر ایسا تو ہے، مجھے سانس چڑھ جاتا ہے تو مجھے الرجیز ہیں، لیکن اس کے لیے جو کرنے والے کام ہیں ان پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی بات ہے کہ آپ ویلیو ایڈڈ زندگی چاہتے ہیں کہ آپ تہجد پڑھ سکیں، تو پہلے تو اپنی ہیلتھ کو بہتر بنائیں، پھر اپنی ٹائم مینجمنٹ صحیح کریں۔ آپ صبح کس وقت اٹھتے ہیں، آپ رات کو کس وقت سوتے ہیں، آپ کیلولا کس وقت کرتے ہیں، اپنے سلیپ سائیکل کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں۔ آج کل ایسے واچز آتی ہیں جو آپ کو گائیڈ کر دیتی ہیں کہ جی آپ کا سلیپ سائیکل کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے اللہ سے دعا بہت زیادہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں تہجد کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت افضل عبادت ہے یہ۔ پھر یہ کہ بیبی سٹیپس لے سکتے ہیں آپ، مثلاً یہ کہ ویکینڈ پہ پروگرام بنا لیں، اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ، بچے کئی دفعہ چھوٹے ہوتے ہیں یا گھر میں کوئی بہت ایسے کام ہیں کہ آپ بہت سی ایکٹیویٹیز کو بھی نہیں مینیج کر پا رہے، اسی لیے آپ دیکھیں تہجد کی نماز کی فضیلت بتائی گئی ہے لیکن وہ فرض نہیں کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ رمضان میں آپ دیکھیں کہ ہم کتنی عبادت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کر لیتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ ہوتی ہے، تو کچھ آپ جیسے ویکینڈ پہ کر لیں، صرف بچوں کے ساتھ مل کے کر لیں، تو کچھ نہ کچھ اس میں اپنی ایسی ایکٹیویٹی رکھیں تاکہ یہ کہ آہستہ آہستہ آپ کی وہ عادت جو ہے اچھی وہ ایکسپینڈ ہوتی چلی جائے۔ لیکن سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ پہ ورک کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب اللہ سے دعا کریں گے تو کافی چیزیں جو ہیں اس میں بہتر ہونے کے چانسز ہوں گے۔ جی شائقہ۔ جی السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ جی میم میرا کوشچن ہے کہ ہم لوگ جیسے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، میں میرے بچے سب، تو جب بھی اس کے کزنس وغیرہ گھومنے جاتے ہیں، میرے جیٹھ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی پریشانی ہے میرے لیے کہ وہ لوگ جو ہے فوراً رونے لگتے ہیں، ہم جائیں گے، ہم کو بھی لے کر جاؤ، جبکہ ان لوگوں کو ہم لوگ بھی گھمانے لے جاتے ہیں، ان لوگ کی ساری چیزوں کو پورا کرتے ہیں ہم لوگ، جو چاہتے ہیں کھلانا، یہ چاہیے، وہ ٹوائس چاہیے، یہ بائک چاہیے، ہر کچھ، لیکن ان لوگوں کو ہمیشہ دوسروں کو دیکھنے کی عادت ہے۔ وہ آج گھومنے گئے، وہ نیا کھلونا لے کر اب مجھے بھی چاہیے، بھلے ہی 2 دن پہلے میں نے نیا لایا ہے لیکن اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ اتنا مطلب دیکھ کر نا حسد کرتے، یہ اس چیز کو کیسے ختم کریں، ہینڈل نہیں کر پاتے میم۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیلنج ہے جو کہ بہت سی مدرس خاص طور پہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوتی ہیں وہ فیس کرتی ہیں۔ اس میں یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کو اگر آئیڈیل انوائرمنٹ ہو تو یہ ہے کہ جو 2 فیملیز رہتی ہیں وہ جو بڑے ہیں، جو والدین ہیں ان کے، وہ آپس میں مل کے ڈسکس کر لیں کہ مثلاً کون کب جائے گا، کیسے جائے گا، ہم کیا 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 کریں گے، مطلب کوئی بھی باہر گیا ہے اور کھانا کوئی ساتھ لے کر آئے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے بچوں کا بھی دل چاہے گا تو فوراً ان کو نہ دکھایا جائے کہ دیکھو دیکھو یہ لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک دم سے بھی نکال کر اپنے کزنز کو نہیں دکھانا کہ ان کا بھی دل للچائے۔ اس قسم کے کچھ پیرامیٹر سیٹ کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ آئیڈیل سینیریو ہے اگر دونوں والدین جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں۔ لیکن فرض کریں کہ اب 2 بھائی ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ مطلب انٹرفیئرنس بھی ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ بھی وہ اپنے فیملیز کے ساتھ گھومنا پھرنا، کھانا پینا آزادی کے ساتھ کر سکیں، اور آپ اپنی فیملی کو کسی پریشر سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کا پیٹرن دیکھ سکتے ہیں، اندازاً کب کب وہ جاتے ہیں، اندازاً جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، کیسے کیسے وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کو کچھ چیزیں تو بیٹھ کر سمجھا دیں کہ دیکھیں بیٹا ہم 2 فیملیز ہیں، ہم انڈر 1 روف رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز آپ کو آئیڈیل ملے گی، یہ کہ جب وہ کہیں باہر جائیں گے آئیں گے تو یہ ان کی فیملی ہے، تو ہم نے خوش ہونا ہے اور ہم نے حسد نہیں کرنا، اور ہم نے اس چیز کو
اپنے لیے مزری نہیں بنانی کہ کوئی گیا ہے. بچے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ سے سب کچھ سمجھائیں گے لیکن پھر بھی وہ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں. وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کوئی پھر بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں. تو اگر وہ بچے کوئی بات کرتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اگنور کریں، ان کو لرن کرنے دیں خود سے. ہم انٹرٹین بہت کرتے ہیں اس بات کو نا کہ بچے نے کمپلین کی. بچے تو کمپلین کرتے ہیں، ہم نے بھی بچپن میں کمپلین کی ہوگی بہت سے لیول پہ، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہماری کسی غلط بات کو انٹرٹین نہیں کیا. اور جب کوئی صحیح کام کروایا تو اس وقت اس کو انجوائے کرنے دیا. ہم یہ کرتے ہیں جب خود بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو ان کو باتیں سناتے رہتے ہیں، دیکھو ہم بھی تو تمہیں لائے ہیں، تم لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہو، اس وقت ان کو یاد کرتے ہو. ہم اس وقت کو بھی انجوائبل نہیں بناتے، اور جب وہ کسی اور کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم پریشان رہتے ہیں کہ اب ہم بچوں کو کیا لا کے دیں، کیا کریں. تو بس اس طرح کی طریقے سے جب آپ لے کر چلیں گے تو آہستہ آہستہ پھر بچوں کو بھی سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہم اکٹھے کرتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہم الگ الگ کرتے ہیں. کبھی کبھی کچھ اور لوگوں کی خوشیاں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہمیں نہیں ملی ہوتی لیکن ہمیں اس میں بھی ان کا ساتھ دینا ہوتا ہے. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ میری بیٹی 15 سال کی ہے اور بیٹا میرا 13 سال کا ہے. ہم لوگ لاسٹ ایئر UK سے پاکستان بچوں کے لیے موو ہوئے تھے کلچر اور لینگویج کی وجہ سے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ سال کے اندر میرے بچے زیادہ ورسٹ تھا. UK میں ہمارا ایک فیملی ماحول تھا، یہاں پہ میرے بچے جس اسکول جاتے ہیں وہ کمپیریزن بھی بہت کرتے ہیں. پھر میری بیٹی دوپٹہ شاید UK میں پھر کرتی، اب اس کو بالکل عادت نہیں، بہت زیادہ جیسے میں بہت ہیلپ لیس فیل کر رہی ہوں پاکستان آ کے. حالانکہ ہماری ریزنس جو تھی، تھاٹس جو تھی سیٹلڈ ہونے کی پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے کہ بچے یہاں پہ شاید زیادہ سیکھیں گے. اور میں نے اپنے بیٹے میں بھی بیہیویئر چینج دیکھا ہے، آئی ڈونٹ نو اسکول کی وجہ سے یا کیا. اور پھر جب میں ان کو بچوں کو کچھ کہتی ہوں ڈیلی، کوئی رات کو میں ان کو اسلامک ریمائنڈرز فیملی ٹائم، تو میرے ہسبینڈ پھر مجھے ہمیشہ ٹوک دیتے ہیں کہ تم بہت زیادہ ان پہ اسٹرکٹنس کر رہی ہو اور یہ ٹین ایج ہے، یہ اور زیادہ دور ہو جائیں گے ہم سے. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بہت ہیلپ لیس فیل کر رہی ہوں کہ میں ان بچوں کو کیسے بیک ٹو نارمل، کیونکہ نہ ان کے پاس موبائلز ہیں اور یہ کمپیریزن اب کرتے ہیں کہ ان اسکول میں ہر بچے کے پاس موبائل ہے، ہمارے کزنس کے پاس ہے. جی جیسے آؤٹ آف کنٹرول میں فیل کر رہی ہوں پاکستان میں اپنے بچوں کو. سالس ہمیں ہو گیا کہ ایسے کیا سچویشن ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچے اب ٹین ایج میں ہیں؟ جی ابھی ٹین ایج میں 13 ایئرز اولڈ میرا بیٹا ہے اور بیٹی میری 15 ایئرز اولڈ ہے. ٹھیک ہے. جبکہ UK میں ماشاء اللہ میرے بچے ہر چیز ایسے لگتا تھا کہ ایک فیملی ماحول ہے، مجھے لسن کر رہے ہیں، میرے کنٹرول میں ہے. ہم لوگ کا ایک فیملی ٹائم ہوتا تھا، ہم لوگ زیادہ اسلامک ریمائنڈرز کوئی ویڈیوز دیکھ لیتے تھے. لیکن اب بچے ایسے کہ بس رات کو تو نہیں میں تھکی ہوں، میں نہیں دیکھ سکتی، آپ روز لگا دیتی ہیں یہ. اور پھر ہسبینڈ بھی مجھے ٹوک دیتے ہیں ان کے سامنے، پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. ایکچولی بات یہ کہ یہاں آپ کو بھی 2-3 باتیں جو ہے نا وہ سمجھنی ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچے ٹین ایج میں ہیں. ٹین ایج ویسی ڈیفیکلٹ ہے جہاں پہ بھی ہوگی. پھر آپ ان کو لائی بھی ٹین ایج میں ہیں، یعنی ایک ایسے ماحول سے جہاں پر بہت سی فیسلٹیز تھیں، آپ نے وہاں سے ایک دم آپ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں لائی ہیں، تو بچوں کو ایک ڈراسٹک چینج لگے گا. صرف جو ہے یہی نہیں ہوگا کہ ان کو فیسلٹیز کا چینج لگے گا. ظاہر آپ سیٹل بھی نہیں ابھی ہوں گے، اپنے آپ کو سیٹل کرنا، سب چیزوں کو مینیج کرنا، اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ کا عادی بنانا، بہت سی چیزیں ڈفرینٹ ہیں یہاں پر پاکستان میں. تو اس سارے پروسیس میں وہ بچے ٹین ایج میں ہیں، وہ آلریڈی پریشان ہیں اور پھر اس میں وہ زیادہ پریشانیاں لے لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے ایک چیلنج لگتا ہے کہ جو لوگ کسی باہر کی کنٹری سے آتے ہیں پاکستان، وہ نا اپنے بچوں کو ایک بہت گلوریفائڈ پکچر دے رہے ہوتے ہیں. وہ بات بات پہ ان کو بتاتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، ہم پاکستان جائیں گے تو تم دیکھنا تو صحیح کہ وہاں پر کیا کچھ ہوگا ہمارے پاس، وہاں پہ اسلام ہوگا اور وہاں پہ ہم ایسے مسلمان بن کے رہیں گے. اور بچے جب آتے ہیں تو گراؤنڈ ریالٹی اتنی نہیں ہوتی ہے جس طرح سے ہم نے بتائی بھی ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس وقت میں آج کل USA میں ہوں ٹرپ پہ. تو مجھے اکثر جگہوں پہ جب میں ٹریول کرتی ہوں، یہاں پہ تو میں بہت عرصے بعد آئی ہوں، لیکن مجھے یہی سننے کو ملتا تھا یہاں کے بچے ایسے، وہاں کے بچے ایسے. لیکن جو میں پاکستان میں بچوں کی چیلنجز دیکھتی ہوں اور میں یہاں جب لوگوں سے ایکسپلور کر رہی ہوں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے. فرق صرف ہے تو اس بات کا ہے کہ یہاں پر بچوں کو ٹین ایج میں آ کے بہت انڈیپینڈنس مل جاتی ہے، ماں باپ بھی نہیں پوچھ سکتے بچوں سے، ان کو اتنا لا پروٹیکٹ کر لیتا ہے. ادروائز بہت سارے چیلنجز اب کامن چیلنجز ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے بچوں کو ایک بہت گلوریفائڈ پکچر دی تو پھر آپ کی پریشانی بڑھ جائے گی. اب اس کا سلوشن کیا ہے نا، اس کے لیے کیا کیا جائے؟
ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیٹل کر لیں پہلے. اب آپ نے ایک فیصلہ لیا ہے تو اس کو تھوڑا سا ورکیبل بنانے کے لیے اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں، اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی دیں. فیصلے صحیح کریں، یعنی آپ ان کو بتائیں ایسٹ اور ویسٹ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور وہ فیصلہ کرنا ہے جو کہ درست فیصلہ ہے، چاہے وہ فون لینا ہے، کوئی اور ایکٹیویٹی کرنا ہے، اور ایج اپروپریٹ ایکٹیویٹی کرائیں. یعنی وہی بات ہے کہ اب وہ ٹین ایج میں آ گئے، اب اس طرح کی سٹوریز اس طرح نہیں سننا چاہ رہے، کسی اور طرح کی ایکٹیویٹیز میں اس کو انگیج کریں. پھر یہ کہ کمپیریزنس کسی کلچر میں زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں نہیں ہوتے. جب آپ وہی بات ہے کہ آپ موو کر کے آئے ہیں تو یہاں کی جو سوسائٹی ہے پاکستان کی وہ بہت انکلوسیو ہے، تو اس میں پھر مسئلے مسائل اس قسم کے کئی دفعہ زیادہ آ جاتے ہیں. تو جب آپ سیٹل ہوں گی اور ایک ایک چیز کو لے کر چلیں گی، ریگریٹس نہ کریں، جو ہونا تھا ہو گیا. اب آپ بچوں کو صحیح طرح سے گائیڈنس کی طرف لے کر جائیں کہ اب ہم نے جہاں یہاں آئے ہیں، اب ہم نے کیسے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ ابھی بھی مقابلہ کرتے رہیں گے کہ یو کے میں یہ ہوتا تھا، یہاں یہ نہیں ہوتا، یہاں یہ ہوتا تھا تو وہاں یہ نہیں ہوتا ہے، وہاں ہم یہ کر رہے تھے یہاں ہم یہ نہیں کر رہے، تو پھر آپ ایک قسم کا نا وہ رولر کوسٹر رائڈ پہ ہی رہیں گے، لگاتار آپ پریشان رہیں گے. تو اپنی پریشانی کو کم کر کے جو صحیح کرنے والے کام ہیں انہی کی طرف بڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اس سے فائدہ ہوگا. لیکن میں ہر پیرنٹ کو یہ سمجھاتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ ایک آئیڈیل پکچر بنا کے کسی جگہ، کسی اسکول، کسی ادارے کو نہ جوائن کریں. ہر جگہ پہ وہی ہیومن نیچر ہوتی ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے کہ ہم کسی کو صحیح بات سکھا سکتے ہیں یا خود کوئی صحیح چیز جو ہے وہ پریکٹس کر سکتے ہیں. نہیں تو چیلنجز اس وقت جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ ایک ہی لیول پہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.